کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کے بات چیت کرو. کل ڈیالہ کیس میں پیشی تھی تو میں بھی وہاں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں سے کوئی کمپرومائز کا کوئی ڈیل کا میسج نہیں آ رہا. عمران خان نے کل یہ بات کہی کہ مجھے آپ یہ ان سے کہیں کہ میرے اوپر کوئی مقدمہ سازش کا بنائیں اور مجھے پھانسی پر لٹکائیں، شاید اس سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے. ادھر سے میری ہڈیاں نکلیں گی، ڈیل نہیں نکلے گی. اور اگر کسی نے بات کرنی ہے تو فارم 45 کا مینڈیٹ واپس کرے، یہ لوگ ریزائن کریں، یہ لوگ استعفے دیں، اور جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کریں. تو اگلے جو معاملات ہیں اس پر میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ سارا کچھ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی بات کریں، پی ٹی آئی ان سے آ کے بات کرے، ان سے مذاکرات کرے، کیونکہ ان کو پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ اس میں اپروول چاہیے ہر چیز کی. آج کے پی نے کہہ دیا کہ ہمارے حوالے سے اگر کوئی ایس آئی ایف سی میں بھی کوئی بات ہوئی تو ہم اس میں شامل ہی نہیں ہے، اگر ہمارے وزیر اعلیٰ کو بلایا ہی نہیں گیا تو ہم تو اسے قبول نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت پاکستان میں. اور یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے طاقت کے بلبوتے پر، وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنی طاقت پر اتنا ہی یقین تھا، لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے سر جی. طاقت کے ذریعے آپ نہیں سمیر دبا ابراہیم سکتے. صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سر آپ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں. علی بخاری رہنما پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں جوائن کیا ہے. علی بخاری صاحب، ابھی سمیر ابراہیم صاحب سے بات ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پر اس وقت مشینری بھاری موجود ہے اور گرائے جانے کے امکانات ہیں. سی ڈی اے کے اہلکار بھی وہاں پر موجود ہیں. سمیر ابراہیم صاحب نے کہا کہ وزارت داخلہ اس سب میں براہ راست شامل بھی ہے اور پیش بھی ہے. صورتحال ایگریویٹ کر چکے ہیں، گرینڈ کریک ڈاؤن کی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے.